بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 14 جون ہے سال 2022۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج دنیا ٹی وی پر بڑا دبنگ انٹرویو دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک نظام انصاف کی جئی تئی کر کے رکھ دی ہے۔ مجیب الرحمان شامی اچانک کیوں گھبرا گئے؟ انٹرویو وقت سے پہلے کیوں ختم ہوا؟ اس میں ایسی کون سی باتیں تھی جس کا بوجھ دنیا ٹی وی کی انتظامیہ نہیں اٹھا سکی؟ بڑی دلچسپ تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 2 اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں، یعنی ایک اجلاس کل حکومتی ہوگا اور ایک اجلاس اپوزیشن کا ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے اندر آج دو بدو لڑائی ہوئی ہے۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے، مختصراً پہلے ہم اس پر بات کریں گے۔ سندھ اسمبلی کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے اپنا ایک بجٹ پیش کیا، اور جب وہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک لڑائی کا آغاز ہوا۔ دعا بھٹو اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون ہے، ان کے درمیان تو تکرار ہوئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچی۔ اس دوران جو پیپلز پارٹی کی خاتون ایم پی ہیں، انہوں نے دعا بھٹو کا جو ٹیلی فون ہے وہ آگے موبائل فون دیا منظور وسان کو۔ منظور وسان وہاں سے فون لے کر بھاگ گئے۔ پھر پتا چلا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ اگر چوری کرنی تھی تو آپ مانگ لیتے، چونکہ آپ تو بیکاری ہیں اور آپ کو ہم دے دیتے۔ پی ٹی آئی کے جو خرم شیر زمان ہے، ان کو شرجیل انعام میمن نے مکہ مارا۔ تو یہاں پر پوری ایک بدماشی کا جو سسٹم ہے وہ نظر آتا ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر چونکہ اخلاقیات بدقسمتی کے ساتھ بالکل مفقود ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو مناظر ہیں وہ اکثر اب دکھائی دیتے ہیں، اور سیاستدانوں کو اس پر ذرا بھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جیسے کل عطا تارڑ نے جس طرح کی گھٹیا حرکت کی، پھر مفتاح اسماعیل نے جس طرح ایک گالی نکالی لوگوں کے سامنے، تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ لوگ بھی اس کو نارمل لیتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے اندر چونکہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے معافی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن حکومت جو ہے وہ ڈٹ گئی۔ انہوں نے اپنے قانونی مشیر ہیں ان سے مشورہ کیا، تو گورنر پنجاب جو بلیغ الرحمان ہے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ جب یہ پتا چلا تو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے اندر جو اجلاس ہے اس کا آغاز کر دیا۔ تو ایک طرف اس وقت جو گورنر پنجاب ہے، ان کے اعلان کے مطابق کل جو اجلاس ہے وہ ایوان اقبال کی بلڈنگ میں طلب کر لیا گیا ہے، یعنی حکومتی اراکین وہاں پر بیٹھیں گے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر 1 بجے تک پرویز الہی جو ہے انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وقت کے اندر 2 اجلاس ہوئے تھے، تو کل بھی 2 اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی رات کو اس وقت متحرک ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا معاملہ جو ہے وہ طے پا جائے کہ کسی طریقے سے کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے اندر باقاعدہ بجٹ پیش کیا جا سکے۔ دیکھتے ہیں اس میں مزید کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ کو علم ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اندوناک اور بھیانک قسم کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے ہونے کے بعد چونکہ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ریاستی سطح پر درندگی کی گئی، اور اس درندگی کے جو سرغنہ تھے وہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز، اور یہ جو لیڈرشپ تھی یہ موجود تھی۔ اور اس وقت جو 2014 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور ان کے کہنے پر ظاہر ہے وفاقی حکومت کی مداخلت کے ذریعے جو مشتاق سکھیرا ہے ان کی ٹرانسفر کی گئی، یعنی آئی جی جو پنجاب ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائر عثمان اس کو بھی ڈی سی لاہور لگایا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن 14 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، 87-88 سے قریب لوگ زخمی ہوئے، لیکن یہ سارے لوگ اتنا قتل عام ہونے کے باوجود کیمروں نے دکھایا، ظلم اور بربریت کی داستان ہوئی۔ تو یہ سارا آپ کو علم ہے، روز ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اندر بالکل انصاف نہیں ملا، یعنی ایک بندہ بھی اس وقت جیل کے اندر نہیں ہے۔ یہ اتنی بدماشی، غنڈہ گردی، بے حیائی اور اس نظام کی اتنی تباہ کاریاں ہیں، اور ایسے سہولت کار ہیں، اور وہ بدماش جو اس واقعے کے اصل سرغنہ ہیں وہ آج دوبارہ اقتدار میں آ چکے ہیں۔ اور پچھلی حکومت جو ہے تحریک انصاف سے بھی یہی عوامی تحریک کے لوگوں کو شکوہ رہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر انہوں نے بھی مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے، اس کا نام لینا چھوڑ دیا، تو یہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری کا انٹرویو تھا دنیا ٹی وی پر۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے نقطہ نظر سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن اس سانحے کے اندر
جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ آج بھی سانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو تمام فیملیز ہیں ان کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ باقاعدہ عوامی تحریک ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ شکوہ جو ہے ان سے کیا جاتا ہے اور الزام بھی آتا ہے کہ آپ کے اتنے کارکنان بعض مواقع پر زخمی ہوئے، ڈیتھ ہوئی، لیکن آپ نے اس طریق منظم انداز کے اندر جو ہے ان کی ہیلپ نہیں کی۔ لیکن ابھی حالیہ جو 25 مئی کو جس طرح ایک دہشت گردی اور بربریت کی گئی ہے شہباز حکومت اور حمزہ شہباز حکومت کے دوران، تو اب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی ان کے لیے فنڈز رکھے ہیں اور ایڈ رکھ رہے ہیں۔ اب جو مجیب الرحمان شامی ہیں انہوں نے انٹرویو لیا، اجمل جامی اور مجیب الرحمان شامی آپ کو علم ہے، تو اس کے دوران وہ جو انٹرویو تھا وہ تقریباً 40-45 منٹ چلنا تھا، لیکن وہ صرف 8-10 منٹ سے زیادہ نہیں چل سکا۔ اس کی وجہ جب چند منٹ گفتگو ہوئی تو اس کے بعد ایک لمبا کمرشل بریک لے لی گئی، اور پھر جب تھوڑی دیر کے لیے آئے تو دوبارہ جو مجیب الرحمان شامی ہیں انہوں نے تکرار شروع کر دی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے کہا کہ درمیان کے اندر ان کو کال آئی ہوگی کہ اس کو آپ نے نہیں چلانا، یہ بات بالکل ایسے ہی لگ رہی ہے چونکہ درمیان کے اندر ان کو کہیں نہ کہیں سے ہدایات آئی ہیں، یا تو ان ملزمان کی طرف سے جو اصل میں حکومت کے اندر ہے اس وقت، یا پھر وہ ان کے سہولتکار جنہوں نے آج تک ان ملزمان کو بچایا ہوا ہے، تو یا ان کی طرف سے کال آئی ہوگی۔ اور بہرحال یہ انٹرویو زیادہ نہیں چلا، حالانکہ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ابھی 17 جون آ رہا ہے، اس کو پورے پاکستان کے اندر عوامی تحریک کے لوگ وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک لواحقین دھکے کھا رہے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ اور وہ تمام ملزمان جو اس واقعے کے اندر ملوث ہیں، اور ہر بات ضمیر آدمی اگر ایک جج صاحب کے سر پر قرآن مجید رکھ کر پوچھا جائے کہ جناب آپ کو کوئی شک ہے کہ ملزم کون ہے، تو وہ بھی شاید جو آف ریکارڈ ملاقات ہو اس میں کہہ دیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ان لوگوں کو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ پورا معاملہ ہوا ہے، ایف آئی آر آپ کو علم ہے اس کی نہیں کٹ رہی تھی، پوری ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر دی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ایف آئی آر کی کوشش کی، نہیں کٹی۔ پھر باقر نجفی کمیشن بنا، اور اس سے وزیر اعلیٰ جو خادم اعلیٰ خادم پاکستان بنا ہوا ہے، اس نے کہا اگر میری طرف انگلی بھی اٹھی تو میں حکومت چھوڑ دوں گا۔ لیکن چونکہ بے شرمی کی حد ہے، اور کتنی بار یہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں لیکن ویسے ہی بول دیتے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پورا ہاتھ جو ہے باقر نجفی رپورٹ کا ان کی طرف اٹھا۔ اس کے باوجود یہ لوگ نہ ریزائن کیا اور نہ ہی پھر انسداد دہشت گردی عدالت نے 12 جو مین ملزمان تھے، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور کچھ اور یعنی آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری وغیرہ، ان کے نام نکال دیے۔ یعنی اس جج صاحب نے کھلی یعنی دن کی روشنی کے اندر ان ملزمان کو بچایا، چونکہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اور کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، زیادہ بات کریں گے تو انہیں عدالت ایک بڑی عام ہے، یعنی یہاں پر عدالت کی بھی توہین ہے، کسی ادارے پر بات کریں گے اس کی بھی توہین ہے جو ان ملزمان کو بچاتا رہا، اور کوئی لوگ جو بچاتے رہے مبینہ طور پر، اور ایک توہین اگر نہیں ہے اور تو وہ عوام کی توہین نہیں ہے۔ 22 کروڑ عوام یہ واقعہ دیکھتے رہے، ویڈیوز کے اندر ریاستی بربریت، دہشت گردی ہوتی رہی، گوشہ درود پر اور ایک عام مرکز پر فائرنگ ہوتی رہی۔ اور کیوں؟ بھئی صرف سیاسی اختلاف ہے، وہ ہمارے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں، جیسے ابھی عمران خان جو ہے انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی، لوگ نکلے اور انہوں نے جس طریقے سے بربریت کی، اس دن سیدھی گولیاں چلتی رہی۔ کیا کوئی جج صاحب اندھے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے نا، انسداد دہشت گردی کی عدالت صاحب جو جج صاحب نے نکالا ہے، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ پھر لاہور ہائی کورٹ نے ایک کانسٹیبل کی درخواست پر پوری کاروائی روکی ہوئی ہے، جو دوسری جے آئی ٹی بنوائی گئی تاکہ جے آئی ٹی ایسی ہو جو غیر جانبدار ہو۔ تو انہوں نے بیانات لیے، 87 لوگوں کے بیانات عوامی تحریک کی طرف سے لیے گئے، اور ادھر سے جو ہے وہ تقریباً 100-150 کے قریب لوگوں کے بیانات لیے گئے۔ اور یہ سارا معاملہ جب کنکلوڈ ہونے لگا تو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس قاسم علی خان انہوں نے پورا ایک جو بینچ تھا انہوں نے اس کو روک دیا اور سٹے دیا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں جی فل کورٹ، یہ سنے گا فل بینچ جو ہے
عدالت کا، ہائی کورٹ کا، وہ فل بینچ جو ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی ایک جج غیر حاضر، کبھی دوسرا۔ تو یہاں پر جب آئینی معاملہ آپ دیکھیے نا، آئین بڑی چیز ہے یا انسانی جان بڑی چیز ہے؟ یہ صرف دھوکے ہیں۔ جمہوریت کے نام پر اس ملک میں بدقسمتی سے بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ بڑی دھوکے دہی کی جا رہی ہے۔ کبھی جب معاملہ ہوتا ہے رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھلی تھی؟ آئین کی دھجیاں بکھر رہی تھی۔ بھائی آئین کی کتاب بڑی چیز ہے یا انسانی جان کی بڑی ویلیو ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کی جو جان کی عظمت ہے وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر آئین کی کتاب اور یہ بڑے جج بھی متحرک، وکیل بھی متحرک، اور سارا جو طبقہ ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اور سیاستدان روز آئین کا مشرف غدار ہے، فلاں غدار ہے، یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن 14 لوگ دن دہاڑے ان کی شہادتیں ہوئی، لیکن اتنی وحشت ناکی ہے اس ملک میں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ اور میں جب بھی یہ واقعے کا ذکر کرتا ہوں تو یقیناً جذباتی ہوتا ہوں، کیونکہ میں براہ راست اس واقعے کو کور کر رہا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اندھیر نگری ہے اور وہی بدماش دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں۔ تو اب 17 جون کو جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے عوامی تحریک کی طرف سے پورے پاکستان میں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ مجیب الرحمان شامی صاحب وہ گھبرائے، انہوں نے تکرار کی جب ڈاکٹر طاہر القادری یہ پورا بیان کر رہے تھے بیک گراؤنڈ کہ کس طرح انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج صاحب ہیں ان کو بھی نظر نہیں آیا، ان کی نظر کمزور تھی، ان کا دماغ پتہ نہیں جواب دے گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز ججز ہیں ان کو بھی بڑے عام وہ کیسز سن رہے ہیں، اور جو اس وقت 22 لاکھ کے قریب کیسز وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنی جلدی ہے ان کے کیسز کو ختم کرنے کی، یا تو پیچھے 5-7 ہزار رہ گئے ہوں اور آپ نے باقی سارے ختم کر لیے ہوں، تو پھر آپ کہیں یہ کیس عام نہیں ہے۔ اس پر حیران ہے آخر کون ہے جو ان ملزمان کو بچا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب لوگ ہمیشہ مانگتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا کریں، اور ہمیں یہ کرنا ایک قومی فریضہ ہے جو اندھیر نگری ہوئی ہے۔ تو اب مجیب الرحمان شامی وقفہ لینا پڑا، اور وقفے کے بعد یقیناً اس دوران کوئی رابطہ ہوا ہے، اور وہ رابطہ کس نے کیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس دوران کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لمبی کمرشل بریک لی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا، اور عدالتوں کا اور نظام انصاف کے جب اصل چہرہ ڈاکٹر طاہر القادری نے قوم کے سامنے رکھا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم جو عدالت کے ججز ہیں ان کے کنڈکٹ پر بات نہیں کر سکتے۔ بھئی کنڈکٹ پر بات تو نہیں کر رہے، وہ فیصلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں دھکے کھا رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ متحرک ہے، اور ججوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، پراسیکیوشن کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت جو ہے یہ حیثیت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ دنیا ٹی وی جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکا، اور بہرحال اس کے باوجود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویو پھر وقت سے پہلے ختم کیا، اور ٹوٹل 10 منٹ یا 8 منٹ یا 7 منٹ شاید یہ اتنے ٹائم کے دورانیے کا انٹرویو تھا۔ ایکچولی بہرحال یہ ملک کے اندر ساری چیزیں چلتی ہیں۔ افسوس ہے کہ اس ملک کے اندر ایک دبنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے بھی یہ پورا معاملہ جو ہے اس پر خاموشی ہے۔ احتجاج کا سوال عموماً ان سے ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی احتجاج کس کے خلاف کریں؟ جب سارے معاملات عدالتوں میں آ گئے ہیں تو ججز کے خلاف احتجاج کریں گے تو پھر ججز کی توہین ہو جائے گی، اور پھر لوگ یہ باتیں کریں گے۔ تو اب ججز کی توہین جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ مرڈر ہو گئے، جو شہید ہو گئے، کیا ان کی تمام نظام انصاف یہ مل کر توہین نہیں کر رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کو اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض لوگوں کو اکثریت کو اس کا جواب کا علم ہے لیکن وہ بیان کر نہیں سکتے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔